تبلیغی جماعت قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی کہ ان کی نظر قبرستان میں بیٹھے ہوئے ایک درویش پر پڑی۔ تبلیغی جماعت میں موجود عالم دین نے اپنے شاگردوں سے کہا، چلو اس درویش کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا کہ استاد صاحب، یہ درویش مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، اگر اس کو ہم دین کی دعوت دیں گے تو کیا فائدہ، ہمارا وقت ہی ضائع ہوگا، کیونکہ اس نے ہماری بات سمجھنی ہی نہیں ہے، تو اس درویش کے پاس جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آؤ ہم یہاں سے چلتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اس عالم دین نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، چلو اس درویش کے پاس چلیں۔ تو وہ تبلیغی جماعت والے اس درویش کے پاس آئے، آ کر انہوں نے درویش کو سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ میں ایک عالم دین ہوں اور یہ میرے شاگرد ہیں، تو ہم لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، سوچا کہ آپ کا بھی حال چال پوچھ لیں۔ درویش نے کہا کہ اچھا، اگر تم عالم دین ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہیں کہ پہلے ہاتھوں کو دھو لو، پھر بسم اللہ پڑھو، کھانا شروع کرو، کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے کھانے پر نظر نہ رکھو، چھوٹے چھوٹے لقمے منہ میں ڈالو، کھانا چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ یہ سن کر وہ درویش ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ بڑے عالم دین بنے پھرتے ہو اور شاگردوں کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دے رہے ہو، اور اپنا حال یہ ہے کہ کھانے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ درویش وہاں سے اٹھا اور تھوڑی دور جا کر قبرستان میں بیٹھ گیا۔ تو درویش کی یہ باتیں سن کر شاگردوں کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کہ استاد محترم، آپ سے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، دین کی باتیں اسے کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ تو عالم دین نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کھڑے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہ عالم دین دوبارہ اس درویش کے پاس گیا، جا کر سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو اس عالم دین نے کہا کہ میں عالم دین ہوں اور آپ کے پاس آپ کا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ درویش نے کہا کہ اگر تم واقعی عالم دین ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ کسی سے گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں؟ تو عالم دین نے کہا کہ گفتگو کے آداب یہ ہیں کہ جس سے بھی گفتگو کرنی ہو پہلے اس سے سلام کرو اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرو، اخلاق کے ساتھ بات کرو، بحث نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور گفتگو کرنے کے بعد سلام کرو اور چلے جاؤ۔ تو درویش نے ہنستے ہوئے کہا کہ بڑے عالم دین بنے پھرتے ہو اور خود کا حال یہ ہے کہ گفتگو کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ درویش وہاں سے اٹھا اور تھوڑی دور جا کر قبرستان میں ایک اور جگہ بیٹھ گیا۔ تو وہ عالم دین پھر اس درویش کے پیچھے گیا، جا کر درویش کو سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کون ہو؟ عالم دین نے کہا کہ میں ایک عالم دین ہوں
اور آپ سے آپ کا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس درویش نے کہا کہ اگر آپ عالم دین ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ سونے کے آداب یہ ہیں کہ نماز عشاء بعد جماعت ادا کرو، اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرو، پھر اپنے بستر پر چلے جاؤ، آیت الکرسی پڑھو، درود و وظائف کرو اور سونے کی دعا پڑھ کر سو جاؤ۔ یہ سن کر وہ درویش ہنس پڑا، کہنے لگا کہ بڑے عالم دین بنے پھرتے ہو اور حال یہ ہے کہ سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ درویش وہاں سے بھی اٹھا اور تھوڑا آگے جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ تو وہ عالم دین پھر اس درویش کے پیچھے آیا اور آ کر سلام کیا، اس کے بعد قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں ایک عام بندہ ہوں، آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، خدا کے واسطے مجھے کچھ سکھاؤ۔ تو اس درویش نے کہا کہ غور سے سنو، کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو بھی کھانا کھاؤ رزق حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھ لو، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھا لو، اللہ کا شکر ادا کر لو، پیٹ میں جا کر کبھی بھی نور نہیں بنے گا بلکہ وبا بنے گا، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ گفتگو کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جس سے بھی گفتگو کرنی ہے تو آپ کی نیت اور دل صاف ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے گفتگو کرنی ہے، تب ہی فائدہ ہوگا۔ اور سونے کے آداب جو آپ نے بتائے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب سونا ہے تو دوسروں کو معاف کر کے سونا ہے اور اپنی اللہ پاک سے معافی مانگ کر سونا ہے۔ پتہ نہیں اگلا دن نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک سے بغیر توبہ کیے تم مر جاؤ۔ یہ سن کر اس عالم دین نے اس درویش کا شکریہ ادا کیا اور اس کو سلام کیا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنے شاگردوں کے پاس چلا گیا اور اپنے شاگردوں سے جا کر کہا کہ جس درویش کو تم پاگل، مجنوں، دیوانہ کہتے ہو وہ کوئی پاگل نہیں ہے، مجنوں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے اور اس نے آج مجھے یہ باتیں سکھائی ہیں۔ تو پھر وہ تبلیغی جماعت سبحان اللہ کہتی ہوئی دین کی دعوت کے لیے نکل گئی۔